بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ تمام بادشاہت اور تمام خالقیت اللہ کے لیے ہے۔ میں ہر قسم کی خیر کا اللہ سے سوال کرتا ہوں اور ہر قسم کے شر سے اللہ کی حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ لا تعداد بے پناہ جس سے اللہ خوش ہوں اتنے درود اور سلام اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ سب سے پہلے اس کے بعد میں اپنے والدین کو، اپنے پوتے حافظ ابو بکر بن شعیب ندیم اور اپنے نواسے محمد بن زاہد مدثر کو قرآن مجید مکمل حفظ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں کے والدین کو، کیونکہ ہر ماں باپ کو یہ دلی خوشی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ان کی اولاد قرآن کریم کی تکمیل کرتی ہے۔ برادر کبیر حضرت قاری محمد شعیب ندیم دامت برکاتہ اور بھائی حضرت مولانا محمد زاہد مدثر صاحب دامت برکاتہ کو مبارک اور برکتوں اور اللہ کے فضل و کرم کی دعاؤں کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا ہوں، اور اپنے والدین کی قیامت تک آنے والی مکمل اولادوں کو قرب قرآن کی دعا دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ان کی اور میری پوری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کی قبولیت کا سوال کرتا ہوں، اپنی بے پناہ رحمت سے قبولیت عطا فرما۔ قرآن کریم پڑھنے کے بالخصوص حفظ اور بتجوید پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے قبولیت عطا فرمائے۔ سب کو معلوم ہے کہ کفار قرآن کریم کو مٹانے کے لیے کیا کیا حربے کر چکے ہیں اور آج تک کر بھی رہے ہیں اور آگے چل کر کرتے بھی رہیں گے۔ یہ ان کی عادت ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا سعادت، فضیلت اور اعزاز ہے، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت، اس کی عظمت، اس کے تقدس و احترام کی خاطر یاد کرنا اور حفظ کرنا بھی دین اسلام کی بڑی خدمت اور باعث اجر کا کام ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، نے ایک ہفتے میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ باقی کوئی کتاب نہ حفظ کی جاتی ہے اور نہ اس طرح یاد رکھی جاتی ہے۔ حفظ قرآن کی ترغیب دلانے والی روایات یعنی کہ احادیث موجود ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حفظ بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اپنے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے اور خوش ہو کر اس کی تلاوت اور اس کا حفظ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح خوش ہو کر قرآن کی تلاوت اور حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم حفظ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی ترغیب دی۔
بلکہ جو شخص بھی ایمان لاتا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کریم سکھاتے، اور پھر وہ قرآن سیکھنے کے بعد اوروں کو سکھاتا اور حفظ کراتا۔ حفظ، اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حفظ کرتے تھے کہ ہزاروں صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ بنے۔ ایک غزوہ کے اندر 70 قاری شہید ہوئے اور جنگ یمامہ میں 700 قرآن کریم کے حافظ شہید ہوئے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں بھی محفوظ کر لیا جائے، اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کریم ہی نہ اٹھ جائے۔ یعنی ان کو فکر تھی کہ ویسے بھی حفظ رہے اور حفظ کی صورت میں محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ اب کتابت بھی کر لی جائے۔ تو یہ مشورہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ان سے عرض کی کہ قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیا جائے، اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کریم ہی نہ اٹھ جائے۔ جس کے بعد قرآن کریم کو حفظ کے ساتھ ساتھ کتابی صورت میں بھی جمع کیا گیا اور کیا جاتا رہا۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، امت اور اہل سنت کے ائمہ کے درمیان اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا نام ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ لائے ہیں، اور وہ سینوں میں محفوظ ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو حفظ قرآن سنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی قرآن حفظ کرنے کی اور پھر اسی انداز سے لانے والا، اور جس کے پاس لایا گیا فرشتوں کا سردار اور کل کائنات کا سردار حضرت جبرائیل اور محمد الرسول اللہ امام الانبیاء امام الکائنات خاتم النبیین آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اللہ ان کے اس برکت سے ہماری نسلوں کو بھی ایک دوسرے کو ہمیشہ قرآن کریم دور کرنے کی، بار بار یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر اپنے والدین کی خدمت میں دعا کا اور مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں، میرے والدین قبول فرمائیں اور میرا اللہ میرے والدین کو اس کا عظیم اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو ہر قسم کی بیماری سے مکمل شفا عطا فرمائیں، مکمل طور پر برکت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ میرے والدین کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں، ان پہ رحم فرمائیں، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پہ مہربانی کی، ہماری پرورش کی، اور انہی کی محنتوں، پرورشوں، کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے پوتے اور نواسے بھی ماشاءاللہ حفظ قرآن سے اللہ کی نظر میں مالا مال ہو چکے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں یاد کر چکے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے عرفہ، تم میں سب سے بلند، تم میں سب سے عظیم، تم میں سب سے زیادہ
पावर रखने वाला, एजाज इज्जत रखने वाला वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान को पढ़ते रहने की और पढ़ाते रहने की तौफीक अता फरमाए, और मेरी नस्लों को भी अल्लाह तबारक व ताला कुरान कुरान का हिफ़्ज़, कुरान की तजवीद, कुरान के मानी, कुरान के बाकी उलूम, कुरान की तफासीर और इसी तरह मुकम्मल इल्म दीन में गर्क फरमाएँ और मुकम्मल दीन में मस्त फरमाएँ। अल्लाह ताला हम मेरे सब बहन भाइयों की औलादों पर अपना रंग चढ़ा दे। सिबगतल्लाह, अल्लाह अपना रंग चढ़ा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।